بعض اوقات کوئی ایشو، کوئی حادثہ کریٹ ہوتا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، اب اس حادثے سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ اس واقعے سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تو جناب جو ویکسین بنانے والی کمپنیاں ان کی تو موج ہو گئی، وہ تو جناب بنا رہی ہیں، اور ماسک بنانے والا ایک نیا بزنس سیٹ اپ ہو گیا سارا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اب اس میں جو ایشو یہ آتا ہے رضا اللہ صاحب، یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی باغ دوڑ چند ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں جنگیں کرانا بھی کچھ لوگوں کا شیوا ہے، دونوں طرف وہی بیٹھے ہوتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہودی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں فساد کریٹ کرنا، وہ سارے ایلیمنٹس اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور مسلسل وہ تمام ایلیمنٹس اپنی جگہ جسے کہتے ہیں نا آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وبا کے دوران وہ ایلیمنٹس اپنا فائدہ نہ نکالیں؟ دیکھیں خوف میں مبتلا کر کے لوگوں سے اپنے کام نکلوانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے، ان کو انسیکیورٹی کی جائے، پھر ان سے اپنی منشا کے مطابق کام کرائے جائیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور کیا اب جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب مالیاتی نظام ہے، کتنے شفاق لوگ ہیں، سودی نظام ہے، وہ ایک امیر کو امیر تر کر رہا ہے، غریب کو غریب، تو یہ ایک نظام ہے جو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو جو کرونا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے کانسپیریسی تھیریز اس کے وائرس کے مین میڈ نان مین میڈ ہونے کے حوالے سے ہوں گی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آگے جو آنے والے حالات ہیں جو کہ احادیث کی روشنی میں، اس میں دجال نے ہر انسان کو کیپچر کرنا ہے، وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اب جو پروفائلنگ ہو رہی ہے، جو ڈیٹیلنگ ہو رہی ہے، اس سے ایک جھلک تو ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وبا سے کچھ وہ طاقتیں بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں جن کا الٹیمیٹ گول انسان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانا ہے۔ دیکھیے آصف صاحب، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے دیکھیں، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جب سے بریٹن ووڈز ایکارڈ انہوں نے کیا تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو انہوں نے کوشش شروع کر دی نا اسی وقت سے ہی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، اور جن کی طرف اشارہ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ امریکہ جو ہے ایز اے پاور، سپر پاور اس وقت سامنے آئی، اسرائیل ایز اے کنٹری اس وقت سامنے مارز وجود میں آیا، اور وہ پورا نیکسس بنتا چلا گیا، وہ ایک علیحدہ بالکل بحث ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید علم میں نہیں ہے، جس وقت نازی سائنٹسٹ جو تھے جرمنی کے، ان کو نیورنبرگ ٹرائلز میں لایا گیا کہ تم نے یہودیوں کو مارا ہے، اسی دوران سی آئی اے کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ، اب یہاں میں اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں کہاں پہ کنسپریسی تھیوری ہوتی ہے اور کہاں پہ وہ کنسپریسی تھیوری پھر فیکٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر کیا لنک دجالیت کے ساتھ بن سکتا ہے، یہ بھی میں کیسا ہوں بن سکتا ہے، بیکاز آئی ڈونٹ نو، اونلی اللہ نوز دیٹ۔ اسی وقت آپریشن پیپر کلپ کیا گیا وہاں پہ۔ اچھا، آپریشن پیپر کلپ کیا تھا کہ وہ جو اسٹریٹجک ویلیو کے نازی سائنٹسٹ تھے تقریباً 80 سے زیادہ، ان کو امریکہ لا کے آباد کیا گیا، مینہٹن پروجیکٹ شروع کیا گیا، ایک ایٹامک بام بنایا گیا، اس بام کو پھر ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر چلایا گیا۔ تو اس کو بنانے والے جرمن تھے۔ جی، اب امریکہ کا ایک چہرہ وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ٹرائل کرو ان لوگوں کے، انہوں نے یہودیوں کو مارا ہوا ہے۔ دوسرا چہرہ یہ تھا انہی لوگوں میں سے کچھ جو اپنے کام کے تھے ان کو لا کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسا آپ فرما رہے ہیں بالکل ویسے ہی ہے، یہ استعمال تو کیا جاتا ہے، 9/11 کو استعمال کیا گیا مسلمانوں کو، 9/11 تو کیا گیا پہلے، بھائی کیا تو کیا نا، پھر اس کو استعمال بھی کیا گیا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کرونا وائرس کے بعد کی دنیا میں کیا ہوگا۔ اب اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں نا، ایک تو کرونا وائرس ایز اے بیماری جس کے اوپر بہت سارا ہم بات کر چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کے کیا پلانز ہیں، اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اس وقت کیا پلانز ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اس چیز کی کلیئرٹی آنا شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی۔ جس طرح انڈیا کے پرائم منسٹر کا یہ کہہ دینا کہ پوسٹ کرونا ورلڈ میں میرا کوئی کام ہوگا، انڈیا کا کوئی رول ہوگا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سم پیپل ہو ول ایکسپلوئٹ اٹ۔ جیسے دیکھیے نا، جیسے ایک نیو ورلڈ آرڈر آیا ایک دور میں، جی، اب ایک پوسٹ کرونا ایک اور ورلڈ آرڈر آ رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے سال پہلے ڈسکشن اسی میں نے الفاظ میں نے کہے تھے کہ ورلڈ ول نیور بی دا سیم اگین، جی ایگزیکٹلی، کرونا کے بعد بھی۔ آج یہ چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اب کرونا ایک بنیادی پیرامیٹر بن چکا ہے، اب آپ کی موومنٹ، آپ کا آنا جانا بھی اب مشروط ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اب آپ کی کوئی چیز پرسنل اور پرائیویٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیے آصف صاحب، دس از ناٹ اے چکن اور ایگ پیراڈاکس، یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے لوگوں کو۔ چکن اور ایگ پیراڈاکس یہ آتا ہے کہ مرغی پہلے آئی کہ انڈا پہلے آیا، یہ وہ ویسی چیز نہیں ہے۔ وائرس آیا،
اس کے بعد کیا یوز کیا جائے گا اس کو, دیٹ از سمتھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہو, دیٹ از سمتھنگ ڈفرنٹ. میں یہ یہاں کہنا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا دور ہے اس کے بعد سے امت مسلمہ کا عروج پورا رہا, چاہے وہ پہلے عربوں کے زیر اثر ہو, پھر عثمانیوں کے زیر اثر ہو, یا مغلوں کے زیر اثر ہو, اس کے بعد جب مسلمان نیچے آئے, کفار اور جو آپ کہتے ہیں چند ہاتھ وہ اوپر آئے, اب یہاں آ کر ایک ڈبیٹ شروع ہوتی ہے. ایک طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ انہوں نے سازشیں کر کے ہمیں نیچے کر دیا, اور ایک یہ ہے کہ ہم کمزور ہوئے اپنی لالچوں میں, اپنی عیاشیوں میں, اپنی بدماشیوں میں اور اپنی کم ظرفی میں, تب وہ مضبوط ہوئے. اقتدار کی ہوس, دولت کی لالچ, اس میں ہم بحیثیت امت پڑے, چاہے وہ عثمانیوں کا اختتام ہو چاہے وہ مغلوں کا اختتام ہو. یہ آپ کو بھی پتہ, ہم سب کو پتہ ہے, یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. عثمانیہ کا ظاہری بات ہے. جب ہم یہ سوچیں گے کہ بھی ہماری کمزوری تھی جس کی وجہ سے غیر کو موقع ملا کہ اوپر آئے, ہم نے سائنس کی تعلیمات سب کچھ جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کائنات تھی, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی تھی, یہ ساری زمین و آسمان سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ والذی خلق لکم, یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا. ہم نے اسے فائدے میں لانا تھا, جب تک ہم اسے فائدے میں لائے ہم دنیا میں اوپر رہے. آپ نے کہا نیو ورلڈ آرڈر آیا, سائنٹیفک ایک ریولوشن آیا, اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, ہم نے نہیں اٹھایا, انہوں نے اٹھانا تھا. اس کے بعد اب یہ کورونا آ گیا, اس سے فائدہ انہوں نے اٹھایا, انہوں نے اٹھانا تھا. اس سے پہلے بھی وہ اٹھا رہے تھے, بعد میں بھی وہ اٹھا رہے تھے. ہمارے ایک بزرگ ہیں بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ صبح سورج نکلتا ہے, اس سورج کے نکلنے سے کفار فائدہ اٹھاتے ہیں. مومن سویا رہتا, سورج سارے دن چمکتا ہے, اس کی چمک سے کفار فائدہ اٹھاتے ہیں, مومن کچھ بھی نہیں کرتا. سورج غروب ہوتا ہے, اس کے بعد بھی ستاروں سے, رات سے, ہر چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے پیدا کی ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھائے, وہ اس پوری دنیا کا ذمہ دار ہے. ہم نے جب وہ ذمہ داری نہیں نبھائی تو پھر ٹھیک ہے, کوئی فائدہ اٹھاتا تو پھر وہ اٹھائے. تو جو شعر ہے نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان, ایسے ہی ہے, بنا کے تقدیر کا بہانہ.